ہم فضل سے راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ رومیو 3:24۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم راست باز ٹھہرائے جانے کے حقدار نہیں تھے، در حقیقت ہم اس کے الٹ کے حقدار تھے۔ دوسری بات ہے، ہم ایمان سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ رومیو 5 باب اور اس کی پہلی آیت۔ ایمان خدا کے فضل کا انسانی جواب ہے، اور ایمان سے ہم مفت بخشش کو قبول کرتے ہیں۔ خدا نے جو کچھ ہمارے لیے کیا اسے قبول کرنا ایمان ہے۔ تیسری بات ہے کہ ہم خون سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ رومیو 5 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یہاں خون وہ قیمت ہے جو ادا کی گئی تاکہ ہمیں راست باز ٹھہرایا جا سکے۔ گناہ کا قرض مسیح کے قیمتی خون سے ادا کیا گیا۔ اب خدا گناہ گاروں کو راست باز ٹھہرا سکتا ہے، کیونکہ ایک راست ادائیگی کی جا چکی ہے۔ چوتھا، خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے، یعنی ہماری راست بازی جو ہے وہ خدا سے ہے، اور خدا ہمیں راست باز ٹھہرا سکتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 33ویں آیت۔ خدا ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ جو سچائی یہاں ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہی وہ ہے جو ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ رومیو 8:33۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ہم قدرت سے راست باز ٹھہرائے گئے۔ رومیو 4 باب اور اس کی 25 آیت۔ ہمارے راست باز ٹھہرائے جانے کا تعلق اس کی قدرت ہے، جس نے مسیح کو مردوں سے جلایا۔ اسی کا جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا مطمئن ہے۔ اور چھٹی بات، ہم اعمال سے راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ یعقوب 2 باب اور اس کی 26ویں آیت میں اعمال ایمان کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو جو بصورت دیگر نادیدنی رہتی ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص فضل سے، ایمان سے، خدا سے، خون سے، قدرت سے اور اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ ان 6 باتوں میں قطعی کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہ بیانات ایک ہی سچائی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے ہیں۔ فضل وہ اصول ہے جس پر خدا راست باز ٹھہراتا ہے۔ ایمان وہ ذریعہ ہے جس سے آدمی اسے حاصل کرتا ہے۔ خون وہ قیمت ہے جو نجات دہندہ کو ادا کرنی پڑی۔ خدا راست باز ٹھہرانے والی ہستی ہے، قدرت ثبوت ہے اور کام نتیجہ ہے۔ یعقوب اصرار کرتا ہے کہ ایمان جس کا نتیجہ نیک اعمال کی صورت میں نکلتا بچا نہیں سکتا۔ یہاں 2 کلیدیں ملتی ہیں جو اس آیت کو سمجھنے میں بڑی مدد دیتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یعقوب یہاں یہ نہیں کہتا کہ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو اس کا کیا فائدہ، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں تو کیا فائدہ۔ بالفاظ دیگر، یہاں اس آدمی کا سوال نہیں ہے جس کے پاس سچا ایمان ہے لیکن اس کے باوجود بھی بچا ہوا نہیں ہے۔ یعقوب یہاں اب ایسے آدمی کا ذکر کر رہا ہے جو نام کا ایمان رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے لیکن اس کی زندگی اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ دوسری مفید کلید یہ ہے کہ کیا ایسا ایمان اسے نجات سے دے سکتا ہے؟ دوسرے لفظوں میں، کیا ایسا ایمان اسے بچا سکتا ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ یعقوب
کس کے ایمان کا ذکر کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب آیت کے پہلے حصے میں ملتا ہے۔ یہاں وہ فرضی یا نام نہاد ایمان کا ذکر کر رہا ہے جس کی تصدیق نیک اعمال سے نہیں ہوتی۔ ایسا ایمان بے فائدہ ہے، یہ محض لفاظی ہے اور کچھ نہیں۔ اب آیت 15ویں اور 16ویں آیت میں یعقوب یوں بیان کرتا ہے کہ اب یہاں اعمال کے بغیر الفاظ کی بے ثمری کی منظر کشی کی گئی ہے۔ ہم سے دو اشخاص کا تعارف کرایا جاتا ہے، ایک وہ جس کے پاس روزانہ روٹی اور کپڑوں کی کمی ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں لیکن وہ ان میں دوسروں کو شریک کرنے میں تیار نہیں۔ بڑا سخی بنتے ہوئے وہ اس غریب بھائی سے کہتا ہے جاؤ کپڑے پہنو اور خوب سیر ہو کر کھاؤ، لیکن وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ نہ کرے۔ تو ایسے الفاظ کی کیا حقیقت ہے؟ وہ بے معنی ہے، وہ نہ تو بھوک کو مٹاتے اور نہ تن کو گرم کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری باب کی 70ویں آیت، اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ ایمان جس کے ساتھ اعمال نہ ہوں حقیقی ایمان نہیں ہوتا، وہ صرف الفاظ تک محدود ہے۔ یعقوب یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ایمان پلس اعمال سے بچتے ہیں۔ ایسا ایمان رکھنا خداوند یسوع مسیح کے تکمیل شدہ کام کی بے حرمتی ہے۔ اگر ہم ایمان پلس اعمال سے نجات پائیں تو ہمارے دو نجات دہندہ ہوں گے، ایک یسوع اور دوسرا ہم خود یعنی ہمارے اعمال۔ لیکن نیا عہد نامہ بڑی صفائی سے بتاتا ہے کہ صرف یسوع ہی واحد نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح نے ہی ہمارا کفارہ دیا ہے، یسوع مسیح ہی ہمارے لیے صلیب پر مرا ہے، یسوع مسیح نے ہی ہماری گناہوں کی دستاویز کو کیلوں سے جڑا ہے، یسوع مسیح نے ہی حکموں کی دستاویز کو صلیب پر جڑا ہے، یسوع مسیح نے ہی ہمیں نجات دی ہے، یسوع مسیح نے ہی ہمارے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ اور یعقوب جس بات پر زور دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم محض الفاظ پر مشتمل ایمان سے نہیں بچتے، بلکہ اس ایمان سے جس کا نتیجہ نیک اعمال کی صورت میں نکلتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اعمال نجات کی جڑ نہیں ہے بلکہ اس کا پھل ہے۔ اور 18ویں آیت میں حقیقی ایمان کو نیک اعمال سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسے یعقوب دو آدمیوں کے درمیان گفتگو سے دکھاتا ہے۔ پہلا آدمی جو حقیقتاً نجات یافتہ ہے متکلم ہے، دوسرا آدمی ایمان کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس ایمان کو نیک کاموں سے ظاہر نہیں کرتا۔ پہلا آدمی دوسرے کے سامنے چیلنج پیش کرتا ہے جس کا جواب وہ دے نہیں سکتا۔ ہم گفتگو کو اپنے لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں، ہاں تو کہتا ہے تو ایماندار ہے لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے تیرے پاس اعمال نہیں ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے کہ لازم ہے کہ ایمان نیک اعمال میں اپنا رنگ دکھائے۔ تو اپنے ایمان کو نیک اعمال کی زندگی کے بغیر ثابت کر۔ تو یہ نہیں کر سکتا۔ ایمان نادیدنی ہے، لوگ صرف اس وقت ہی تیرے ایمان کو جانیں گے جب کہ تو اس کا اظہار اپنی زندگی سے کرے۔
میں اپنا ایمان اعمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ اس آیت کا کلیدی لفظ جو ہے دکھا ہے۔ ایمان کے اعمال کے بغیر ایمان دکھانا ناممکن ہے۔ یہ بحث جاری ہے 19 اور 20 آیت میں۔ پہلا آدمی اب بھی متکلم ہے۔ ایک آدمی جس ایمان کا اظہار کرتا ہے وہ شخص ذہنی قبولیت کو ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی ذہنی قبولیت میں شخصی ذمہ داری شامل نہیں ہوتی اور نہ ایسا ایمان زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ خدا کی موجودگی پر ایمان رکھنا کافی نہیں ہے۔ بے شک یہ ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنی سزا کے بارے میں جو وہ انہیں دے گا سوچ سوچ کر تھر تھراتے ہیں۔ شیاطین حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں، انبیاء بھی ایمان رکھتے ہیں، رسول بھی ایمان رکھتے ہیں، انسان بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کرتے۔ یہ بچانے والے ایمان نہیں ہیں۔ جب کوئی حقیقی طور پر خداوند پر ایمان لاتا ہے تو وہ اپنی روح، جان اور بدن اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ نتیجتاً یہ حوالے کی اس کی زندگی تبدیل کر دیتی ہے۔ اعمال کے بغیر ایمان ذہن تک محدود ہوتا ہے، اس لیے مردہ ہے۔ آیت 21 عہد عتیق سے دو مثالیں دی جاتی ہیں جن میں ایمان کو کام کرتے دکھایا گیا ہے۔ ایک ابراہیم ہے جو کہ یہودی تھا اور دوسری راہب ہے جو غیر قوم تھی۔ ابراہیم اعمال سے راست باز ٹھہرا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا۔ اس کو اس کے درست پس منظر میں دیکھنے کے لیے پیدائش 15واں باب اس کی 6 آیت سے رجوع کریں۔ وہاں ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ وہاں ابراہیم ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن بعد میں باب 22 میں ہی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ اس وقت وہ اعمال سے راست باز ٹھہرا۔ جو ہی وہ خداوند پر ایمان لایا تو وہ خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرایا، لیکن پھر 7 ابواب بعد ہم اسے اپنے بیٹے کو قربان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم کے ایمان کو آزمایا۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر رضامند ہونے سے ظاہر کیا کہ اس کا ایمان حقیقی ہے۔ اس کی فرمانبرداری ظاہر کرتی ہے کہ اس کا ایمان ذہنی ایمان نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ بعض مرتبہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کیا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا جس پر وہ اپنے ایمان کی حقیقت کو ثابت کر سکتا، لیکن وہ جوان جو ابراہیم کے ساتھ گئے تھے دور تھے۔ وہ ابراہیم اور اسحاق کا پہاڑ پر سے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اسحاق وہاں تھا۔ مزید یہ کہ خدا کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی تفصیل بائبل مقدس میں بھی محفوظ ہے۔ یہاں یوں اس کے ایمان کی حقیقت کا اظہار تمام نسلوں پر ہو گیا۔ اور 22ویں اور 23ویں آیت میں پس یہ صاف ظاہر ہے کہ ابراہیم کے ایمان سے اس کے اعمال کو تحریک ملی اور اعمال سے ایمان کامل ہوا۔ حقیقی ایمان اور اعمال کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا۔ پہلا دوسرے کو پیدا کرتا ہے اور دوسرا پہلے کی تصدیق کرتا ہے۔ اسحاق کی قربانی میں ہم ابراہیم کے ایمان کا عملی اظہار دیکھتے ہیں۔ یہ نوشتہ کی عملی تکمیل تھی جو یہ کہتا ہے کہ ابراہیم ایمان لانے سے راست باز ٹھہرا، اس کے نیک اعمال سے ظاہر ہوا
کہ وہ خدا کا دوست ہے۔ ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان پلس اعمال سے راست باز ٹھہرا۔ وہ خدا کے لحاظ سے ایمان سے راست باز ٹھہرا اور اعمال کے لحاظ سے آدمیوں کی نظر میں راست باز ٹھہرا۔ خدا نے اسے اسی وقت راست باز ٹھہرا دیا جب کہ وہ ایمان لایا۔ انسان کہتا ہے کہ مجھے اپنے ایمان کا حقیقی ہونا دکھا۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے نیک اعمال۔ 25ویں آیت، عہد عتیق کی دوسری مثال جو ہے وہ راہب فاحشہ ہے۔ وہ یقیناً اپنے اچھے چال چلن کے ذریعہ سے نہیں بچائی گئی تھی، وہ بازاری عورت تھی۔ وہ اعمال سے راست باز ٹھہری کیونکہ اس نے قاصدوں جاسوسوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا۔ راہب کنانی تھی اور یرو شہر میں رہائش پذیر تھی۔ اس نے سنا کہ ایک فتح مند فوج اس کے شہر کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس فوج کے مقابلہ میں کوئی بھی اب تک کامیاب نہیں ہوا۔ اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عبرانیوں کا خدا سچا خدا ہے اور فیصلہ کیا کہ وہ اس خدا کو قبول کرے گی خواہ اس کی کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ جب جاسوس شہر میں داخل ہوئے تو وہ ان کی مدد کرنے لگی۔ یہ کرنے سے اس نے سچے اور زندہ خدا پر اپنے ایمان کو ثابت کیا۔ وہ اس لیے نہیں بچی کہ اس نے جاسوسوں کو پناہ دی بلکہ اس لیے کہ اس کے مہربانی کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ وہ سچی ایماندار ہے۔ بعض لوگ اس حوالے کو غلط طور پر استعمال کر کے یہ سکھاتے ہیں کہ نجات میں نیک اعمال کا بھی حصہ ہے، لیکن ان اعمال سے ان کی مراد سخاوت کرنا، اپنا قرض ادا کرنا، سچ بولنا اور چرچ جانا ہوتا ہے۔ لیکن کیا ابراہیم اور راہب کے یہی نیک اعمال تھے؟ یقیناً نہیں۔ ابراہیم کے معاملے میں یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر رضامند تھا اور راہب کے معاملے میں غداری تھی۔ اگر ان کاموں سے ایمان کو نکال دیا جائے تو وہ نیک کاموں کی بجائے برے کام بن جاتے ہیں۔ یعقوب اس حوالہ کو اس بیان سے ختم کرتا ہے، جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ یہاں اس بات کا اختصار بڑی خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ یعقوب ایمان کا موازنہ انسانی بدن سے کرتا ہے۔ وہ اعمال کو روح سے تشبیہ دیتا ہے۔ بدن بغیر روح کے مردہ، بیکار اور بے قدر ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ، غیر مؤثر اور بے فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حقیقی ایمان نہیں بلکہ جعلی ہے۔ یعقوب ہمارے ایمان کو مندرجہ ذیل سوالات پر سے پرکھتا ہے۔ کیا میں ابراہیم کی طرح زندگی میں سب سے عزیز شے خدا کو دینے کو تیار ہوں؟ کیا میں راہب کی طرح مسیح کا وفادار رہنے کے لیے دنیا کا غدار بننے پر رضامند ہوں؟ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔